گندی نالی سے نکلے کالے چوہے، دور رہو مجھ سے، ورنہ تمہارے جسم کا کوئی حصہ سلامت نہیں چھوڑوں گی میں۔ خود کو کمپوز کرتی ہوئی زائش کہتی ہے، کالی ہوگی تم کالی ماتا، آنکھوں کا علاج کرواؤ، اپنے اتنے گورے چٹے آدمی کو کالا بول رہی ہو۔ شیروز اپنی ٹانگ کو مسلتے ہوئے کہتا ہے، اپنی آنکھوں کے بجائے تمہارے ہاتھوں کا کرواؤں گی ضرور، یا ایک کام کرتی ہوں، ان کو کاٹ دیتی ہوں، نہ رہیں گے یہ ہاتھ، اور نہ ہی تم دوبارہ مجھے ہاتھ لگاؤ گے 2 دن کے ہسبینڈ۔ غصے میں گہری سانس لیتے ہوئے کہتی ہے، اور شیروز بھی گندا سا منہ بنائے اپنے غصے کو ضبط کرنے لگتا ہے۔ اسٹیج پر بلند آواز میں میوزک چلنا شروع ہوتا ہے، جس کی سمجھ وہاں کے دوسرے لوگوں میں سے کسی کو بھی نہیں آتی سوائے چند لوگوں کے۔ گانا جیسے ہی شروع ہوتا ہے، امایا حیرانگی سے ایک نظر ڈی جے کی طرف دیکھتی ہے کہ آریان اسی لمحے امایا کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اسے گول گول گھماتے ہوئے اپنے قریب کرتا ہے۔ تیری ادائیں ہمیں بے خود بنائیں، جادو چلائیں، کوئی جادو چلائیں۔ امائے کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے آریان گانا بجنے کے ساتھ ساتھ لیرکس بھی گانا شروع کر دیتا ہے۔ دل کی بات، میرے دل کی بات جو تم نے جان لی ہے، تم کیوں کیا خبر، تم نے جان میری جان لی ہے۔ آریان کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑواتی امایا کی طرف رخ موڑتی آریان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گانے کے لیرکس گاتی ہے، اور آریان کے ایک ہاتھ پر ہاتھ رکھے دوسرا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھتی ہے۔ تیری ادائیں ہمیں بے خود بنائیں، جادو چلائیں، کوئی جادو چلائیں۔ آریان ڈانس کرتے ہوئے امایا کی کمر پر رکھے ہاتھ سے اس کا ماسک کھولے وہیں زمین پر پھینک دیتا ہے۔ میرے خیالوں میں دن رات ہو تم، میری دفعہ میرا ساتھ ہو تم۔ ماسک اترتا ہے اور امایا کے چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری ہوتی ہے۔ کیا کہہ دیا ہے تم نے یہ جانم، کیا کہہ دیا ہے تم نے او جانم۔ ایک بار اور گھماتے ہوئے امایا کی پشت اپنے سینے سے لگاتا ہے کہ کفیر اور دراب کی نظر امایا کے چہرے پر پڑتی ہے۔ آریان نے ماسک اتارا ہی امایا کا چہرہ کفیر کی آنکھوں کے سامنے لانے کے لیے تھا۔ نیلم، امایا کو دیکھ کفیر کے منہ سے یہی الفاظ نکلتے ہیں۔ نیلم کون؟ یہ تو نیلم جیسی ہے ہو بہو یکساں۔ نیلم کون؟ کفیر کے حیرانگی بھرے لہجے کو سنتے ہوئے دراب پوچھتا ہے، امایا کی ماں۔ کفیر کی نظریں امایا کے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ مطلب آپ کی بیوی؟ دراب کی نظریں بھی امایا کے چہرے پر تھمی ہوئی تھیں۔ میری بیوی نہیں تھی وہ، کفیر طیش میں جواب دیتا ہے۔ اگر وہ بیوی نہیں تو یہ آپ کی بیٹی کیسے؟ غلطی سے۔ دراب کے سوال پر کفیر امایا کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اتنی حسین غلطی مجھے بھی ایک کرنی ہے یار۔ دراب ہلکی سی اسمائل کرتے ہوئے کہتا ہے۔ آریان اور امایا دونوں اسٹیج پر موجود خوشی سے بھرپور لہجے میں ہنستے ہوئے ڈانس کر رہے تھے کہ ان کو کچھ گورے لوگ ڈانس میں جوائن کرتے ہیں۔ کیا اسے مارنا ہے؟ آریان اور امایا کو ڈانس کرتا دیکھ دراب کفیر سے پوچھتا ہے۔ ہاں، امایا خان کو۔ خوبصورت ہے یہ تو، پر یہ اس شاہ کی ہے، پر نظر صرف اسے مارنے کے ارادے سے رکھو، کسی اور ارادے سے نہیں، کیونکہ وہ زندہ نہیں چھوڑے گا تمہیں ورنہ۔ کفیر دراب کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا، موت کا توڑ نہیں ہوتا ہے، اور اس دراب اماد کا تو ویسے ہی کوئی توڑ نہیں۔ موت سے کھیلنے کا عادی ہوں میں، موت کی دھمکیاں مجھے مت دیں آپ۔ اور رہی بات نظر کی، وہ تو اس شاہ کی لڑکی پر پڑ گئی ہے میری۔ دراب گہری سانس لیتا اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالتا ہے۔ تمہیں جو کام کہا ہے تم وہ کرو۔ کفیر اپنے غصے کو ضبط کرتے کہتا ہے، میں وہی کرنے لگا ہوں، مارنا ہے نا ان کو، اس بار کچھ الگ طریقے سے مارتا ہوں ان کو۔ ہونٹوں پر ایک بار پھر سے مسکراہٹ سجی تھی، کھیل کھیلنے کا وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ کفیر غصے میں کہتا ہے، پر مجھے یہ کھیل کھیلنا ہے، تھوڑا سا رقص ان سے مجھے بھی کروانا ہے، اور دل کا رقص کروانا ہے۔ اپنے محرم سے کتنی محبت ہے، اس کی کچھ جھلکیاں ہم بھی تو دیکھیں نا۔ دراب پرسکون انداز میں کہتا ہے، مسٹر کفیر ملک۔
دراب کفیر کو کوئی جواب دے پاتا اس سے پہلے ہی ایک بزنس ویمن عورت بلند آواز میں کفیر کا نام پکارتی ہے، جسے سنتے ہوئے امایا دو پل کے لیے ڈانس کرتے کرتے وہیں تھم جاتی ہے۔ ہائے مسز اسمتھ، کفیر عورت کے پکارنے پر بلند آواز میں جواب دیتا ہے کہ امایا فوراً سے آریان سے نظریں ہٹاتی کفیر کی طرف دیکھنے کے لیے نظریں دوڑاتی ہے۔ کفیر دراب کو چھوڑے کچھ قدم آگے کی طرف بڑھتا جاتا ہے کہ امایا کی نظر اپنے باپ پر جا ٹھہرتی ہے جو اس بزنس ویمن کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کفیر آگے کی طرف بڑھتا جاتا ہے اور امایا کی نظریں اپنے باپ کے قدموں کی طرف ساتھ ساتھ اٹھتی جاتی ہیں۔ کفیر بھی آگے کی جانب جاتے جاتے سرسری سی نظر امایا پر ڈالتا ہے۔ جیسے ہی وہ گردن موڑے امایا کی طرف دیکھتا ہے، دونوں کی نظریں آپس میں ٹکراتی ہیں، جسے دیکھ امایا کا دل تیزی سے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا دماغ سن ہو جاتا ہے۔ کفیر ملک کو حیرانی بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے امایا آگے کی طرف بڑھتی ہے اور اسٹیج سے اترنے کے لیے قدم بڑھاتی ہے کہ آریان امایا کا ہاتھ پکڑتا اسے روک دیتا ہے۔ شاہ، امایا آریان کے چہرے کی جانب حیران کن نظروں سے دیکھتے ہوئے بولتی ہے اور واپس سے فوراً سے وہ کفیر کی جانب اپنی پوری توجہ کر لیتی ہے۔ اس کے طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے امایا، صرف تمہیں میں دکھانے کے لیے یہاں لایا تھا، اس کے پاس لے جانے کے لیے نہیں۔ امایا کی کلائی کو مضبوطی سے پکڑے اپنے ہاتھ میں تھامے اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے آریان کہتا ہے، کیا آپ مجھے یہاں انہی سے ملوانے کے لیے لائے تھے تاکہ میں انہیں یہاں دیکھ سکوں؟ مگر آپ تو یہاں کام کے لیے آئے تھے نا شاہ، پھر یہ یہاں کیسے؟ اور یہ کہ مجھے نہیں جانتے؟ کفیر ملک سے اپنی نظریں ہٹاتے ہوئے امایا تجسس بھرے انداز میں پوچھتی ہے، پہلے نہیں جانتا تھا وہ، پر اب جانتا ہے وہ تمہیں، اس لیے وہ تمہارے پاس نہیں آنا چاہتا، تم بس اس کی طرف مت بڑھو۔ شاہ، مجھے ان سے بات کرنی ہے، میں ابھی آتی ہوں۔ آریان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے امایا کفیر کی طرف ایک قدم بڑھاتی ہے کہ آریان دوبارہ سے اس کا ہاتھ پکڑے اسے اپنی طرف زور سے کھینچ لیتا ہے۔ منع کر دیا نا تمہیں، تم اس کے پاس نہیں جاؤ گی تو نہیں جاؤ گی، اپنے قدموں کو لگام لگا لو امایا، میں زور زبردستی یا غصہ نہیں کرنا چاہتا تم پر، اس لیے بہتر ہے میرے پاس رہو، میرے ساتھ رہو۔ امایا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آریان اٹل انداز میں کہتا ہے، جس پر امایا دو پل کے لیے ساکت رہ جاتی ہے۔ یہ کوئی بات نہیں بنتی، میں کہہ رہی ہوں مجھے صرف ان سے بات کرنی ہے، میں بات کر کے واپس آ جاؤں گی، میں کون سا صدا کے لیے ان کے پاس جا رہی ہوں، 2 منٹ کی بات ہے، میں بات کر کے واپس آ جاتی ہوں۔ میں کہاں جاؤں گی آپ کو چھوڑ کر؟ 2 منٹ جانے دیں مجھے پلیز، کچھ پوچھنا ہے میں نے ان سے۔ امایا اپنے آپ کو پرسکون کرتے ہوئے اپنا مکمل رخ آریان کی طرف موڑے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پرسکون سے انداز میں کہتی ہے، تاکہ اس کی بات پر آریان کو مزید غصہ نہ آئے، وہ غصہ جو امایا اس کی آنکھوں میں پہلے سے دیکھ رہی تھی۔ میں تمہیں ایک پل کے لیے نہیں جانے دے سکتا، تم 2 منٹ کی بات کر رہی ہو، کیا جاننا ہے اس سے؟ جو جاننا ہے تم مجھ سے پوچھ لو، میں تمہارے سوال کا جواب دے دوں گا، پر میں تمہیں اس کے پاس نہیں جانے دوں گا امایا، میری ساتھ ضد مت کرو، جو کہہ دیا وہ مان جاؤ۔ امایا کا ہاتھ دوبارہ سے پکڑتے ہوئے آریان اسے قریب سے قریب تر کر جاتا ہے۔ اسٹیج پر جہاں سب لوگ ڈانس کرنے میں مگن تھے، وہ آریان اور امایا کے درمیان ایک الگ کشمکش پیدا ہو چکی تھی، جنہیں شیروز اور زائش بآسانی دیکھ رہے تھے۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں کی نظریں امایا اور آریان پر ٹکی ہوئی تھیں۔ انہیں کیا ہو گیا؟ کیا یہ لڑ رہے ہیں پھر سے؟ شیروز تجسس بھرے انداز میں امایا اور آریان کو دیکھتے ہوئے دھیمی سی آواز میں پوچھتا ہے۔ لگ تو کچھ ایسا ہی رہا ہے اس وقت جیسے یہ دونوں لڑ رہے ہوں، لیکن ان کی لڑائی تو ختم ہو گئی تھی، اب پھر سے شروع ہو گئی کیا؟ زائش بھی امایا آریان کو دیکھتے ہوئے دھیمی سی آواز میں پوچھتی ہے۔ زائش شیروز ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اور سوال کرنے کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگتے ہیں، جیسے ایک دوسرے سے جواب چاہیے تھا اپنے سوالوں کا، اور ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے دونوں گردن جھٹکتے گندا سا منہ بناتے ایک دوسرے کی طرف پیٹھ موڑے کھڑے ہو جاتے ہیں،
میرے منہ مطلب ہو تم لالے چوہے، سوری کالے چوہے ہو گئے یہاں پہ نا۔ گہری سانس لیتی زائش ناک چڑھاتے ہوئے بولی، ڈائنوں کے منہ لگنے کا شوقین میں بھی نہیں ہوں۔ دوسرے ایک دوسرے کی طرف پیٹھ موڑے دونوں کہتے ہیں، شاہ آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ میں کہہ رہی ہوں کہ میں 2 منٹ میں واپس آ جاؤں گی تو آ جاؤں گی، نہیں جاؤں گی میں کہیں بھی۔ صرف مجھے ان سے ایک بات پوچھنی ہے، میں پوچھ کر واپس آ جاؤں گی۔ مت لگائیں یہاں تماشا اس وقت، پلیز جانے دیں مجھے۔ مجھے نہیں پتا مجھے یہ موقع دوبارہ ملے گا یا نہیں، پر مجھے ان سے جو پوچھنا ہے مجھے وہ پوچھ لینے دیں پلیز، پلیز شاہ۔ آریان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے امایا کہتی ہے، لیکن آریان اس کا ہاتھ چھوڑنے کو راضی نہیں تھا۔ اس کا ایک قدم بھی وہ کفیر کی طرف بڑھنے نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے اس کے ہاتھ پر گرفت سخت کرتا وہ اسے اپنے قریب کیے کھڑا کرتا ہے۔ تو مجنوں کو لیلا کا اپنے باپ سے ملنا پسند نہیں آ رہا۔ انٹرسٹنگ۔ باپ سے ملاقات کرواؤں کیا؟ میں اس کی کروا دینا چاہیے، نیکی کا کام ہے۔ دراب گہری سانس لیتے کہتا ہے، نہیں کروانی چاہیے۔ میں کون سا نیکیاں کرتا ہوں جو میں یہاں نیکی کروں؟ ان کا مسئلہ یہ خود حل کریں گے۔ میرا کام تو کل سے شروع ہوگا، پھر تباہیاں مچاؤں گا ان کی زندگی میں۔ فی الحال آج کی رات گزارا کر لیں ایک دوسرے کے ساتھ، لڑ کر یا محبت کر کے جو دل میں ہے وہ کروں۔ تمہارا سکون تو برباد میں کل سے کروں گا اور تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ دور کھڑا دراب امایا آریان کو دیکھتے ہوئے منہ میں زبان گھماتے ہلکی سی گردن موڑے چہرے کے تاثرات کو کولڈ کرتا پر مسکراتے ہوئے خود سے کہتا ہے، اور کہتے ہی وہ گہری سانس بھرتا واپس ہال سے باہر نکل جاتا ہے۔ امایا، جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں وہ سمجھ نہیں آ رہا؟ ان کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے میرا بچہ۔ جو تمہیں کہہ رہا ہوں وہ مان جاؤ، تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اس کی طرف اٹھائے قدم تمہیں صرف تکلیف دیں گے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، اس لیے مت جاؤ ادھر۔ جو پوچھنا ہے، جو جاننا ہے مجھ سے پوچھ لو، میں ہوں نا تمہارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے۔ تمہیں اپنے باپ کو دیکھنا تھا، اس لیے تمہارا باپ تمہارے سامنے پیش کر دیا۔ اس سے زیادہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اور اس سے زیادہ میں تمہارے ساتھ کچھ ہونے بھی نہیں دے سکتا۔ اس شخص کا وجود ساری دنیا میں کبھی، تمہاری دنیا میں کبھی آنے نہیں دوں گا، اس لیے بہتر ہے اس کی طرف جانے کی خواہش تم چھوڑ دو، سمجھ گئی؟ امائے کو دونوں بازوؤں سے پکڑتا اپنے سامنے کھڑا کرتا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، آنکھوں میں فکر ظاہر تھی جسے دیکھتے ہوئے امایا مزید آریان سے کچھ نہیں کہتی، بس گہری سانس لیتی ہے اور اپنا سر جھکا جاتی ہے، جس پر آریان بھی گہری سانس لیتا امایا کے ماتھے پر بوسہ دے دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں جاؤں گی میں، نہیں پوچھوں گی، نہ ان سے نہ آپ سے، کسی سے بھی نہیں، مایوس انداز میں آریان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، اور کہتے ہی آریان کے ہاتھوں سے اپنے بازوؤں کو آزاد کرواتی اسٹیج سے نیچے اترے امایا شیروز اور زائش کی جانب کے پاس جا کھڑی ہوتی ہے۔ آریان اسے جاتا دیکھتا ہے اور گہری سانس بھرتا مایا کے پاس جانے لگتا ہے کہ اتنے میں اس کے پاس کچھ بزنس مین آ کھڑے ہوتے ہیں اسے لے جانے کے لیے اس جگہ پر جہاں کفیر کچھ آدمیوں کے ساتھ پہلے ہی کھڑا تھا۔ امایا کی طرف بڑھتے قدم آریان کے اسی پل رک جاتے ہیں اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کفیر کی طرف بڑھنے لگتا ہے، اور وہاں موجود لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے وہ کفیر کو مکمل طور سے نظر انداز کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اور کفیر بھی اپنی پوری کوشش کر رہا تھا بار بار آریان کو تنگ کرنے کی، اسے چیلنج کرنے کی، لیکن آریان اس کی ہر کوشش کو ناکام کر رہا تھا۔ امایا، تم ٹھیک ہو؟ زائش امایا کے بازو پر ہاتھ رکھے اس سے پوچھتی ہے، جس پر امایا اس سے کوئی جواب نہیں دیتی، بس وہاں ہاں میں سر ہلا دیتی ہے۔ امایا کی نظریں آریان پر تھیں، جہاں وہ امایا کو جانے سے روک رہا تھا وہاں وہ خود کفیر ملک کے ساتھ کھڑا بات چیت کر رہا تھا۔ آریان بات کر بھی نہیں رہا تھا، لیکن محسوس ایسا ہی ہو رہا تھا جس سے وہ اس سے بات کر رہا ہو۔ آریان کی نظریں بار بار اس کی طرف اٹھ رہی تھی، اور آریان کے ساتھ ساتھ بار بار کفیر بھی امایا کی طرف دیکھ رہا تھا، جو آریان کو بالکل پسند نہیں آ رہا تھا، پر وہ مجبور تھا۔ اس وقت وہ کفیر کو نہ کچھ کہہ سکتا تھا نہ ہی اس کے ساتھ کچھ کر سکتا تھا، بس خاموشی سے کھڑا دوسرے لوگوں سے بات چیت کرتا جلد سے جلد اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
کفیر ایک نظر امائے کی جانب دیکھتا ہے۔ امائے کے چہرے پر تیش کے تاثرات دیکھتا کفیر مسکراتے ہوئے ویٹر کو اپنی جانب بلاتا آریان کے لیے ٹرے میں سے ایک شراب کا گلاس اٹھائے اسے آریان کی طرف بڑھاتا ہے، جسے نہ چاہتے ہوئے بھی آریان کو پکڑنا پڑتا ہے۔ ادھر آریان شراب کی گلاس اپنے ہاتھ میں پکڑتا ہے اور وہیں دوسری طرف امایا خود ویٹر کے پاس جاتی اس کی ٹرے میں موجود سارے کے سارے شراب کے گلاس اٹھائے ایک ایک کرتی ایک ہی سانس میں پی جاتی ہے۔ زائش اسے روکتی رہ جاتی ہے لیکن امایا رکتی ہی نہیں۔ غصے میں وہ سارے کے سارے وائن کے گلاس ٹرے میں موجود جتنے بھی تھے وہ سب پی جاتی ہے۔ آخری گلاس وہ ہاتھ میں اٹھائے پی رہی ہوتی ہے کہ زائش اس کے ہاتھ سے گلاس چھین لیتی ہے۔ امایا، پاگل ہو گئی ہو؟ شراب ہے یہ، کیسے پی رہی ہو اتنی ساری؟ زائش، مجھے غصہ مت دلائیں، آپ میرا گلاس واپس کریں۔ زائش کے غصہ کرنے پر امایا پرسکون انداز میں جواب دیتی ہے اور اپنا گلاس اس سے لینے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتی ہے۔ پاگل تم ہو رہی ہو اس وقت، میں نہیں۔ ہوش کی دنیا میں واپس آؤ۔ سمجھ سکتی ہوں میں کہ غصہ آ رہا ہے تمہیں، لیکن اتنا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اپنا ہوش ہی کھو بیٹھو۔ بس کرو، کوئی بھی نہیں پیتا اتنی، یہ تم پہلی بار پی رہی ہو، لگتا ہے سر چڑھ گئی ہے تو زمین پر پیر نہیں رہیں گے تمہارے۔ زمین پر اس وقت رہنا کون چاہتا ہے؟ آپ میرا گلاس واپس کریں۔ گلاس لینے کے لیے امایا زائش کی طرف بڑھنے لگتی ہے کہ اس کے پیر لڑکھڑا جاتے ہیں۔ وہ گرتی اس سے پہلے ہی زائش امایا کو سنبھال لیتی ہے اور اشارے سے ویٹر کو بلاتی اس کے ٹرے میں واپس گلاس رکھ دیتی ہے۔ سنبھال کر امایا، ابھی گر جاتی تم۔ زائش امایا کو سیدھا کھڑا کرتے ہوئے کہتی ہے۔ امایا کا سر گھومنے لگا تھا۔ اس نے جو شراب پی تھی وہ سب سے اسٹرانگ وائن تھی جو یہاں پر لوگ صرف اور صرف 2 سے 3 گھنٹے پیتے ہیں، گھونٹ پیتے ہیں، وہ بھی تھوڑے تھوڑے سا بریک کے ساتھ تاکہ انہیں زیادہ نشہ نہ چڑھ جائے۔ لیکن امایا نے پہلی بار ایک ساتھ نہ جانے کتنے گلاس پی لیے تھے جس سے اس کے پیر زمین پر لڑکھڑانے لگے تھے۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا بھی آ رہا تھا اور روشنی بھی حد سے زیادہ آ رہی تھی۔ دماغ مکمل کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک ہوں، چھوڑ دے مجھے، امایا خود کو سنبھالتے ہوئے کہتی ہے۔ نظر آ رہا ہے تم کتنی ٹھیک ہو پاگل لڑکی، چلو میرے ساتھ وہاں بیٹھو چل کر۔ زائش امایا کو کرسی کی طرف اشارہ کرتے اسے سنبھالتے ہوئے کرسی کی جانب لے کر بڑھتی ہے۔ میں کہہ رہی ہوں نا، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ چھوڑ دیں مجھے۔ زائش کے ہاتھوں سے خود کو آزاد کرواتے ہوئے امایا کہتی ہے۔ بزنس مین کے ساتھ بات ختم ہوتی ہے کہ اتنے میں میڈیا کا پورا سٹاف وہاں موجود تھا۔ سب کے سب آریان کی طرف بڑھنے لگ جاتے ہیں، ایک ایک کر کے آریان سے اس کی موجودگی کے بارے میں سوال پوچھتے ہوئے۔ آریان کے آس پاس کھڑے بزنس مینس اور ویمن کو اس سے سوال پوچھتے ہوئے وہ میڈیا آریان کا کافی زیادہ وقت لے لیتا ہے۔ شیروز بار بار آریان کی طرف جانے کی ہمت کر رہا تھا پر میڈیا میں اسے گھرا دیکھ کر یہ ہو نہیں پاتا۔ پر اب امایا کو دیکھ شیروز سے مزید صبر نہیں ہوتا اور آریان کے پاس جاتا شیروز میڈیا کو سامنے سے ہٹاتا ہوا آریان کے کان میں امایا کے بارے میں بتاتا ہے۔ شیروز کہتا ہے اور آریان کی نظریں فوراً سے امایا کی جانب اٹھتی ہیں جو خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یا اللہ، آریان امایا کو دیکھ کر کہتا ہے اور اسی پل ہاتھ میں گلاس لٹکائے آریان امایا کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ آریان کو میڈیا چھوڑتا دیکھ کفیر اس پر اپنی نظریں جما لیتا ہے، کفیر کے ساتھ ساتھ بزنس مین اور باقی کے لوگ بھی۔ او میرا شوہر آ رہا ہے، چھوڑیں مجھے آپ، امایا بلند آواز سے ہنستے ہوئے کہتی ہے اور زائش سے خود کو چھڑواتے ہوئے امایا کچھ قدم آریان کی طرف بڑھاتی ہے کہ امایا کے قدم ایک دم رک جاتے ہیں۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے، وہ گرنے والی ہوتی ہے کہ آریان امایا کی کمر پر ہاتھ رکھتا اسے گرنے سے روک دیتا ہے۔ تم نے شراب پی ہے؟ امایا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آریان پوچھتا ہے۔ جی، بس تھوڑی سی، ہنستے ہوئے جواب دیتی ہے۔ امایا، مار کھاؤ گی تم مجھ سے؟ آپ بس کہتے ہیں، مارتے نہیں ہیں، اس لیے مجھے آپ سے ڈر نہیں لگتا باگر بلے۔ آریان کے چہرے کو پیالے نما انداز میں اپنے ہاتھوں سے پکڑے امایا ہنستے ہوئے کہتی ہے۔ شراب کیوں پی ہے تم نے؟ اپنے الفاظوں پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے۔ آپ نے پی، اس لیے میں نے بھی پی لی، آریان سے دور ہوتے ہوئے کہتی ہے اور کہتے ہی کفیر کو دیکھنے لگتی ہے کہ آریان امایا سے اپنے ہاتھ میں پکڑا گلاس
چھپانے لگتا ہے۔ میں جو کروں گا وہ تم بھی کرو گی کیا؟ ہاں، جو آپ کریں گے وہ میں بھی کروں گی، کیونکہ آپ میرے پیارے سے ہینسم نوجوان سے شوہر ہیں۔ آپ کے رنگ میں رنگوں گی میں اب خود کو۔ امایا اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے آریان کے سامنے سر جھکاتے ہوئے کہتی ہے، میں کھڈے میں گروں گا تو تم بھی گرو گی۔ امایا کو سیدھا کرتا اپنے قریب کرتے ہوئے کہتا ہے، بالکل، آپ کے پاس شراب ہے نا، تو میرے پاس بھی ہونی چاہیے۔ ویٹر! امایا کہتے ہی فوراً سے ویٹر کو آواز لگاتی ہے اور ویٹر اسی پل امایا کے پاس آتا ہے۔ امایا ٹرے سے گلاس لیتی اس سے پہلے ہی آریان ویٹر کو غصے میں گھور کر دیکھتا ہے، جس سے وہ اسی پل وہاں سے واپس چلا جاتا ہے۔ آریان کا غصہ پل پل بڑھنے لگا تھا وہاں موجود لوگوں پر، جن کی نظریں امایا پر تھی۔ امایا بس کر جاؤ! امایا کو بازوؤں سے پکڑتا اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہتا ہے، پر میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں شاہ۔ معصوم سی شکل بناتے کندھے اچکاتے ہوئے کہتی ہے، جتنا کر دیا ہے نا اتنا کافی ہے، اب اور نہیں۔ آریان کہہ رہا ہوتا ہے کہ امایا اس کے ہاتھ سے فوراً خود کو چھڑوا لیتی ہے، ابھی تو میں نے بہت کچھ کرنا ہے، ڈھیر ساری پارٹی انجوائے کرنی ہے، پھر بس کر دوں گی میں۔ ویٹر! دوبارہ آؤ! اوفو، ایک تو یہ انگریز کی اولاد! امایا اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتی ہے، ویٹر! کم اگین! امایا اپنے اطراف میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، دیکھا، انگلش مجھے بھی آتی ہے۔ امایا آریان کی طرف بڑھتے کہتی ہے کہ اس کے قدم پھر سے لڑکھڑانے لگتے ہیں۔ آریان اسے پکڑتا اس سے پہلے ہی وہ خود کو خود ہی سنبھال جاتی ہے۔ امایا بس کر جاؤ! آریان اب غصے میں کہتا ہے، کیا کیا میں نے؟ آپ یہی تو چاہتے ہیں کہ میں آپ کی بیوی بن کر رہوں، آپ کے پاس رہوں، جو آپ کہیں وہی میں کروں، تو وہی تو کر رہی ہوں نا میں۔ جیسا آپ کریں گے ویسا میں بھی کروں گی اب سے۔ اس میں سے آدھا آپ نے پیا ہے نا، اب آدھا یہ میرے حصے کا ہے۔ امایا آریان کے پاس آتی اس کے ہاتھ سے شراب کا گلاس لیے اسی پل اپنے لبوں سے لگا جاتی ہے۔ امایا! آریان اس کے نام کے علاوہ مزید اور کچھ کہتا اس سے پہلے ہی امایا آریان کو ٹائی سے پکڑتے اپنی طرف کھینچتے ہوئے اپنے لبوں کو آریان کے لبوں پر رکھ جاتی ہے، اپنے منہ والی شراب آریان کو منہ کے ذریعے پلانے لگتی ہے۔ امایا کی حرکت پر شیروز اسی پل اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتا ہے، جبکہ زائش خوشی سے بھرپور انداز میں امایا اور آریان کو دیکھتی رہتی ہے۔ او مائی گاڈ! زائش خوشی سے بھرپور لہجے میں کہتی ہے۔ وہاں موجود ہر شخص کے چہرے پر الگ سی مسکراہٹ چھا جاتی ہے۔ امایا آریان کو دیکھتے ہوئے، جبکہ کفیر کولڈ انداز میں ان کو دیکھ رہا تھا، یہ کیا کر رہی ہو؟ امایا کو خود سے دور کرتا ہکا بکا انداز میں آریان پوچھتا ہے۔ آدھا آدھا شیئر کر رہی ہوں، نشے کی حالت میں آریان کے چہرے کو دیکھنے کی کوشش کرتے کہتی ہے، مجھے اور پینی ہے۔ کہتے ہی خالی گلاس کی طرف دیکھتی ہے۔ امایا، پاگل ہو گئی ہو؟ اور نہیں ملے گی! اپنے آپ کو کمپوز کرتے ہوئے آریان کہتا ہے، کیوں نہیں ملے گی؟ آریان سے دور ہوتے پیچھے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے پوچھتی ہے، کیونکہ تم نے پہلے ہی بہت پی لی ہے، اتنی نہیں پیتے ہیں یہ وائن۔ آریان امایا کو کہتے ہوئے اسے پکڑنے کے لیے اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے، پارٹیوں میں تو پیتے ہی ہیں نا، یہ آپ شاہ سچ میں بڈھے ہو گئے ہیں۔ امایا بس کر جاؤ! امایا کہتی ہے اور آریان اسے پکڑنے کے لیے اس کی طرف بڑھتا ہے، پر امایا اس کے ہاتھ آنے کے بجائے مزید پیچھے اور پول کی طرف بڑھتی ہے۔ میں نے کچھ کیا ہی کہاں ہے جو بس کر جاؤں میں شاہ؟ آپ بس کر جائیں، اب ہر چیز کے لیے منع کر دیتے ہیں۔ آج آپ میرے پاس بھی مت آنا اور انکار کرنے کا تو سوچنا بھی مت۔ ہوش کی دنیا میں واپس آ جاؤ بیگم، پاس بھی آؤں گا میں اور تمہیں ہر چیز سے روکوں گا بھی۔ آریان کہتے ہوئے امایا کی طرف 2 قدم بڑھاتا ہے کہ امایا اسی پل آریان کے ہاتھ نہ آنے کی وجہ سے پیچھے کی طرف قدم بڑھاتی ہے اور سیدھا سوئمنگ پول میں جا گرتی ہے۔ امایا پول میں گرتی ہے اور سارے رپورٹرز امایا کو کیمرے میں قید کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھنے لگتے ہیں کہ آریان اسی پل غصے میں دھاڑتے ہوئے ان سب کے قدموں کو روک دیتا ہے۔ اگر کوئی بھی میری بیوی کی طرف بڑھا یا اسے اپنے کیمرے میں قید کیا، وہ اسی پارٹی میں ہوئی، اس کی موت کی خبر کل پوری دنیا میں نشر ہوگی۔ If anyone approaches my wife or captures her on camera, it happened in the same party. The news of her death
will be broadcast all over the world tomorrow. आर्यन हलक के बल धारते हुए कहता है और अमाया को पानी से निकालने के लिए इसी पल स्विमिंग पूल में कूद जाता है। अमाया जो अपनी आंखें बंद किए पानी में ज़मीन की तरफ बढ़ती जा रही थी। आर्यन पूल में छलांग मारता अमाया को अपनी बाहों में उठाता पानी के ऊपर लाता है। पानी के ऊपर आती अमाया अपनी आंखें खोलती है। अमाया को स्विमिंग पूल के बाहर बिठाता आर्यन खुद पानी से बाहर निकलता है और दोबारा इसे अपनी बाहों में उठाते पार्टी हॉल से बाहर निकलता सीधा लिफ्ट की तरफ बढ़ जाता है। आर्यन को जाता देख कबीर अपने हाथ में पकड़े शराब के ग्लास को लबों से लगाता मुकम्मल एक सांस में पी जाता है। आर्यन लिफ्ट में दाखिल होते ही 58 फ्लोर पर बने 579 रूम का वो कमरा जैसे शिरोज ने बुक करवाया था अमाई को लिए इसी कमरे में दाखिल होता है। कमरे के दरवाजे को पासवर्ड से खोलते हुए आर्यन अंदर दाखिल होता है और ज़ोर से लात मारते हुए दरवाजे को बंद करता अमाया को सीधा कमरे में ले जाते बेड पर फेंक देता है। दिल कर रहा है जान ले लूँ मैं तुम्हारी, आर्यन कहता है और अमाया मुस्कुराते हुए अपने सर पर हाथ रखते उठकर बैठने लगती है। वो लेनी बाकी है क्या? आर्यन को देखने की कोशिश करते हुए पूछते हुए अमाया बेड से उठ खड़े होने लगती है। हाँ बाकी है, अभी तक मैंने तुमसे मोहब्बत करने के अलावा तुम्हारे साथ और कुछ नहीं किया अमाया, लेकिन तुम्हारी हरकतें। मेरी हरकतें क्या? आर्यन की बात काटते हुए अमाया पूछती है। तुमने मुझे सबके सामने किस क्यों किया? और पूल में भी तुम जानबूझकर गिरी थी ना? आजमा रही हो मुझे? अमाया के पास आता इसके और अपने दरमियान के सारे फासले ख़त्म करते हुए आर्यन अमाया की गर्दन को अपनी कैद में लेता इसकी आंखों में देखते हुए पूछता है, किस करना बुरा लग रहा है या मेरा आजमाना? आर्यन के सवाल पर बमुश्किल अपनी आंखें खोलते हुए पूछती है, इस वक्त दोनों। अमाया की आंखों में देखते हुए कहता है कि अमाया पलकें झपकाती मुस्कुरा देती है। आप नहीं आजमाते मुझे क्या? नहीं आजमाता। अमाया के सवाल पर फ़ौरन से पेशतर जवाब देता है और इसकी कमर के गिर्द बाजुओं का हिसार बांधता है। झूठ, जितना आप मुझे और मेरी सब्र को आजमाने लग गए हैं ना शाह, इतना कभी किसी ने नहीं किया। अगर मुझे यहाँ लाने का मकसद कफ़ीर मलिक से मिलवाना था तो मुझे मिलने भी देते। नहीं मिलने दूंगा मैं तुम्हें कभी भी इस शख्स से, इसके पास भी नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। इसके और तुम्हारे दरमियान दीवार बनकर खड़ा रहूंगा मैं हमेशा। अगर आपने यही करना था तो इन्हें मेरे सामने क्यों लाए? अमाया भी आर्यन की तरफ हल्का सा खिसक कर बढ़ते हुए पूछती है, सिर्फ इतना बताने के लिए कि मैं हर बार झूठ नहीं बोलता हूँ। वो तो मुझे पहले पता है। आप झूठ सिर्फ तब बोलते हैं जब आपको मुझ पर हद से ज़्यादा प्यार आता है, जब आपका दिल मुझे तंग करने का करता है, जब आप मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त रहना चाहते हैं। इतना तो समझ गई हूँ मैं आशा आपको। आपको खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। आर्यन के चेहरे पर अपना एक हाथ रखते हुए अमाया इसकी आंखों में देखते हुए कहती है, जिस पर आर्यन खामोशी से इसे सुनता है। तुम झूठ बोल रही हो। तुम कब से मुझे जानने लग गई? तुम मुझे नहीं जानती। क्या पता मैं अब भी झूठ बोल रहा हूँ तुमसे। आपकी आंखें आपके झूठ पर आपका साथ नहीं देती हैं शाह, और ये जो दिल है ना आपका, वो भी अब आपका साथ देना छोड़ रहा है। अमाया आर्यन के दिल पर हाथ रखे कहती है, जो तेज़ी से धड़कता जा रहा था। अमाया, मेरे बारे में नहीं जानती तुम कुछ भी, इसलिए ऐसी बातें मत करो जिससे मुझे लगे कि तुम मुझे जान चुकी हो और मुझ पर यकीन करने लगी हो। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं ना, सच्ची वाली? आर्यन की बात पर अमाया फ़ौरन से पूछती है, यकीन दिलाने की ज़रूरत है क्या मुझे अभी भी? जवाब देना शाह, सवाल नहीं करे। गहरी सांस लेते हुए कहती है, हाँ करता हूँ, सच्ची वाली ही करता हूँ। आप पर यकीन करने के लिए आपकी ये मोहब्बत काफ़ी है। आर्यन के हिसार से निकलने की कोशिश करते कहती है, करना क्या चाहती हो तुम आखिर? इतनी वाइन पीने का मकसद? आपसे लड़ाई ना करूं इसलिए होश में होंगी तो बदगुमान होंगी, जो नहीं होना चाहती मैं। आर्यन से दूर होती 2-4 कदम आगे की तरफ रखते हुए माया वहीं घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ जाती है। इसका दिमाग घूम रहा है। जितनी स्ट्रॉन्ग वाइन थी अमाय का को अपने होश खोने के लिए काफ़ी थी। रेड रोज़, ठीक हो तुम? घुटने के बल बैठता अमाय के सर पर हाथ रखे पूछता है,
جس پر امایا حامی سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہونے لگتی ہے کہ اس کی آنکھیں مکمل بند ہو جاتی ہیں اور ایک بار پھر وہ گرنے لگتی ہے، پر آریان اسے پہلے ہی اپنے حصار میں قید کر چکا تھا۔ امایا، قسم سے دل کر رہا ہے تمہارا منہ توڑ دو اس وقت میں۔ امایا کو اپنی باہوں میں اٹھاتا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، جو اس کی بات پر مسکرا رہی تھی۔ مسکرانا بند کرو، میں ڈانٹ رہا ہوں نا۔ بڑی بڑی آنکھیں کیا آریان بولتا ہے اور امایا کو بیڈ پر لٹانے کے لیے آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ امایا کو بیڈ پر تکیے پر لٹاتے اس کی ہیلز اتارتا ہے۔ امایا کے پاس بیٹھتا اس کے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی، کانوں میں پہنے ایئر رنگز، آریان ایک ایک کر کے سب کچھ اتار رہا تھا کہ امایا تکیے پر لیٹی مسلسل آریان کو دیکھ رہی تھی۔ میں تمہارے لیے کپڑے لے کر آتا ہوں 2 منٹ میں۔ امایا کا سامان سائڈ ٹیبل پر رکھے آریان کہہ کر جانے لگتا ہے کہ امایا اسی لمحے آریان کو دوبارہ ٹائی سے پکڑتے ہوئے اپنے چہرے کے قریب کرتی ہے۔ مجھے نہیں چاہیے، کہیں نہ جائیں آپ، آریان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمی سی آواز میں کہتی ہے کہ آریان گلا کھنکارتے ہوئے امایا سے خود کو دور کرنے لگتا ہے، پر امایا اسے دور نہیں جانے دیتی۔ ایسے ٹھنڈ لگ جائے گی تمہیں تو آپ نہیں لگنے دینا، ہلکا سا مسکرا کر کہتی ہے۔ میرا طریقہ پسند نہیں آئے گا تمہیں، آپ آ گئے ہیں تو وہ بھی آ جائے گا، سوچ لو۔ الزام نہیں لوں گا میں کوئی بھی، میں الزام دینے والوں میں سے ہوں بھی نہیں۔ امایا اتنا ہی کہتی ہے کہ آریان بیڈ پر گھٹنا رکھتے امایا کے لبوں پر قابض ہو جاتا ہے۔ امایا کے لبوں کو دسترس میں لیے اس پر اپنی شدت بڑھاتے ہوئے وہ امایا کو بیڈ پر اٹھا بیٹھتا ہے، لبوں کو رہائی دیتا ہے اور اسی پل کو سوچتے ہوئے گہری سانس لیتا بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ میں کپڑے لے کر آتا ہوں تمہارے لیے، آریان کہتے ہی چلا جاتا ہے اور امایا بیڈ پر بیٹھی خاموشی سے اسے دیکھتی رہتی ہے۔ آریان اس کمرے سے باہر نکلتا کمرے کا دروازہ بند کرتا گہری سانس لیتا ہے اور اپنے آپ کو کمپوز کرنے لگتا ہے۔ اسی کمرے میں بنے ہال روم کے آگے ایک اور کمرے کی جانب بڑھتا ہے۔ یہ کمرہ بظاہر تو ایک کمرے کی لوکیشن پر تھا، پر یہ روم بہت بڑا تھا، جہاں 2 کمرے تھے۔ ایک خوبصورت سا چھوٹا سا اوپن کچن تھا، اس کے سامنے ایک چھوٹا ٹی وی ایریا تھا اور ایک خوبصورت سی بیلکنی جہاں پودے پہلے سے ہی سیٹ تھے۔ ہر چیز صاف شفاف اور بے حد خوبصورت تھی۔ آریان دوسرے کمرے میں جاتا ہے اور شیروز کے سوٹ کیس میں سے اپنے لیے ٹراؤزر شرٹ لیے وہیں چینج کرتا ہے اور زائش کے بیگ کو کھولنے کے لیے ہمت اکٹھی کرتا ہے۔ کسی لڑکی کا سوٹ کیس کھولنا اچھی بات نہیں ہوتی ہے اللہ جی، میں جانتا ہوں، پر اپنی لڑکی کے لیے کچھ بھی کر لینا چاہیے، تو بس اوپر والا کوئی بھی پہلا سوٹ اٹھاؤں گا، زیادہ آگے نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ آریان گہری سانس لیتا گھٹنے کے بل بیٹھتے ہوئے زائش کا سوٹ کیس تھوڑا سا کھولے اندر کپڑوں کے سیکشن بنے دیکھ کوئی بھی کپڑوں میں سے ایک سوٹ لیتا، بنا سوٹ کیس بند کرتا کمرے سے نکلے واپس دوسرے کمرے میں امایا کے پاس جاتا ہے، اندر داخل ہوتا ہے کہ امایا کو پکارنے لگتا ہے، پر امایا اسے کہیں نظر نہیں آتی۔ امایا، امایا، باہر چلی گئی کیا؟ امایا، آریان زور سے دروازہ باہر دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ ادھر ہوں شاہ، بیلکنی سے امایا دھیمی سی آواز میں کہتی ہے۔ امایا کی آواز پر آریان گہری پرسکون انداز والی سانس بھرتا کپڑے بیڈ پر پھینکتے ہوئے امایا کے پاس جاتا ہے اور بیلکنی میں جہاں امایا بارش میں مزید بھیگ رہی تھی، پاگل لڑکی، پہلے ہی اتنی بھیگی ہوئی تھی، بیمار ہو جاؤ گی، واپس اندر آؤ۔ امایا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں واپس پکڑے اسے کمرے میں لاتے ہوئے بیلکنی کے دروازے بند کر جاتا ہے۔ یہاں میں تمہیں سکھانے کے چکروں میں ہوں تاکہ تم بیمار نہ ہو جاؤ، اور ایک تم ہو کے الماری سے جا کر ٹاول لاتے امایا کے بالوں میں اس کے چہرے کو، اس کی گردن، کندھے پر اور ہر چیز کو سکھانے لگ جاتا ہے۔ آریان اس کو فکر میں ڈانٹ رہا تھا اور امایا سنتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ وہ کپڑے لایا ہوں میں، جلدی سے پہن لو ان کو، بیڈ کی طرف اشارہ کرتے کہتا ہے۔ آپ پہنا دے، آریان کی طرف بڑھتے ہوئے کہتی ہے۔ میرا بس چلے تو میں تمہیں کچھ پہننے ہی نہ دوں، امایا کو دیکھ دل ہی دل میں کہتا ہے۔ خاموش ہو جاؤ، بدلو، آریان کہتا ہے اور امایا خاموشی سے گاؤن ہاتھ میں پکڑے بیڈ کی طرف بڑھتی ہے اور وہیں کھڑی اپنے گاؤن کی زپ کھولنے لگتی ہے کہ آریان اسی پل امایا سے منہ پھیر کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ پکا نشے میں ہے، آریان ہارے ہوئے انداز میں گہری سانس لیتا کہتا ہے اور مسلسل نظریں اپنی بیلکنی کی طرف رکھتا ہے۔
شاہ یہ بند کیسے ہوگا؟ امایا پوچھتی ہے اور آریان اس کی طرف پلٹتا ہے۔ اسکن کلر کی سلک کی چھوٹی سی اسکرٹ کو امایا گھٹنوں اسکرٹ جو امایا کے گھٹنوں تک بھی مکمل نہیں تھی، دونوں کندھوں پر صرف باریک ایک ایک ڈوری کا اسٹریپ تھا، پیچھے سے آدھی کمر خالی تھی۔ امایا اپنی کمر کی ڈوریوں کو ہاتھ میں پکڑے پوچھتی ہے کہ آریان امایا کو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے آریان امایا کی طرف بڑھتا ہے اور خود کو کمپوز کرتا امایا کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ سے ڈوریاں لیتے ہوئے آریان گہری سانس لیتا اپنی آنکھیں بند کر کے کھولتے ہوئے خود کو کمپوز کرتا ہے اور ڈوریاں باندھنے لگتا ہے، پر نہیں باندھ پاتا۔ ہاتھ میں پکڑی ڈوریاں چھوڑتے ہوئے آریان امایا کی کمر پر موجود کراس کی شیپ میں ڈوریوں کو اپنی انگلی پر لپیٹتے دھیرے دھیرے کر کے انہیں بھی کھولنے لگتا ہے، مکمل طور پر کھولتا اس سے پہلے ہی آریان ایک بار پھر سے گہری سانس لیتا مائع کی کمر پر اپنا لمس چھوڑنے لگتا ہے۔ ایک ایک کر کے اس کی ساری ڈوریوں کو کھولے زمین پر پھینکتے ہوئے وہ اس کی کمر پر اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے امائے کو مدہوش کرنے لگتا ہے۔ شاہ جی، اپنی آنکھیں بند کیے امایا کہتی ہے۔ جی شاہ جی، محبت سے چور لہجے میں جواب دیتا ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ نہیں کرے نا؟ ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں ہے جانشاہ، ابھی تو میں کرنے لگا ہوں۔ آریان کہتے ہی امایا کے کندھے پر جھکے اپنے لب رکھ دیتا ہے۔ امایا کو کچھ نشے کی مدہوشی چڑھی ہوئی تھی اور اب کچھ آریان کی حرکتیں اسے مدہوش کر رہی تھیں۔ نہیں، کچھ نہیں کرے نا، میں نے آپ سے ڈوریاں باندھنے کو کہا تھا، انہیں کھولنے کو نہیں۔ چھوڑے میری ڈوری کو۔ اپنی آنکھیں کھولے آریان سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے۔ ابھی تو یہ صرف کھلی ہے ریڈ روز، ابھی کچھ ہوگا ان کے بعد یہ بند ہوں گی۔ اپنی انگلیاں کمر پر پھیرتے ہوئے مکمل طور پر اپنے لمس میں سے سیراب کرتا کہتا ہے۔ شاہ نہیں کریں پلیز، چھوڑ دیں مجھے۔ چھوڑ بھی دوں گا تمہیں، پہلے مکمل طور پر حاصل تو کر لوں۔ ایک ہاتھ سے امایا کے پیٹ کے گرد اپنی بازوؤں کا حصار باندھتے ہوئے اسے اپنے سینے سے پن کرتا کہتا ہے۔ شاہ، امایا دھیمی سی آواز میں کہتی ہے۔ خاموش ریڈ روز، اب ایسا نہ ہو تمہارے کہے الفاظ تمہیں مزید درد دیں، کیونکہ میرا ارادہ تمہیں صرف اپنی محبت کی شدتوں میں چور کرنا ہے، اس لیے سوچ سمجھ کر بولو۔ مجھے کچھ نہیں بولنا اور آپ نے کچھ نہیں کرنا، بس شرم کر لیں آپ تھوڑی سی۔ آریان سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہوئے بولتی ہے۔ اچھا ہسبینڈ ہوں میں ریڈ روز، پر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں ہر بار خود کو اچھا ثابت کروں گا۔ آج تو ہوگا اور سب کچھ ہوگا، انکار کے لیے الفاظوں کو منہ میں ہی روک لو، ورنہ مجھے الفاظوں کے ساتھ ساتھ سانسیں روکنے بھی آتی ہیں ریڈ روز۔ کہتے ہی امایا کا رخ اپنی طرف موڑے بنا وقت گنوائے اس کی گردن کو پیچھے سے اپنے ہاتھ میں قید کرتا آریان امایا کے لبوں کو اپنی قید میں لے لیتا ہے اور دھیرے دھیرے اپنے لبوں کی شدت بڑھاتے ہوئے امایا کے نزدیک آتا اس کی سانسیں خشک کرنے لگتا ہے۔ آریان کے لبوں کی بڑھتی ہوئی شدت کو محسوس کرتی امایا آریان کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے قید کر لیتی ہے۔ امایا کو سانس لینے میں دشواری محسوس کرتا آریان اس کے لبوں کو پل کے لیے رہائی دیتا ہے۔ امایا سے دور ہوتا اپنی شرٹ اتار کر بیڈ کے کنارے پر پھینکتا ہے۔ آریان شرٹ اتارتا ہے اور امایا کی نظریں اس کے زخم پر جاتی ہیں، اس کی پٹی پر جاتی ہیں جو خون سے سرخ ہو رہی تھی۔ امایا کی نظریں اپنے زخم پر دیکھتے ہوئے آریان اسے کچھ پوچھنے کا موقع دینے سے پہلے ہی ایک بار پھر سے امایا کے لبوں پر قابض ہو جاتا ہے اور امایا بھی آریان کے لمس کو محسوس کرتی اس میں خود کو سیراب کرنے لگتی ہے۔ امایا کے لبوں کو آزاد کرتا آریان اس کی گردن پر جھکے اپنے لب رکھنے لگتا ہے۔ اپنا لمس اس کے جسم پر چھوڑتے ہوئے آریان امایا کو اپنی باہوں میں اٹھائے بیڈ کی طرف لیے بڑھتا ہے۔ امایا کو بیڈ پر لٹاتے ہوئے آریان اس پر قابض ہوتا امایا کو مکمل طور پر اپنے حصار میں لیتا اس کے ہاتھوں کو تکیے پر پن کرتے امایا کے ہاتھوں کی خالی جگہوں کو اپنی انگلیوں سے بھرتے ہوئے آریان ایک بار امایا پر قابض ہونے سے پہلے امایا کے چہرے کی جانب دیکھتا ہے جہاں وہ پلکیں جھکائے ہوئے تھی۔ میری آنکھوں میں دیکھو۔ نہیں، امایا سر ہلاتے ہوئے جواب دیتی ہے۔ دیکھو تو مجھے ریڈ روز، امایا کی گردن پر جھکے اپنے لب رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ امایا آریان کے ہاتھوں پر گرفت بڑھا لیتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی آنکھیں مضبوطی سے بھینچ لیتی ہے۔
امائے کی گردن کو رہائی دیتا سر اٹھائے اس کے چہرے کو دیکھتا ہے، آریان کے لبوں پر مسکراہٹ چھا جاتی ہے۔ مسکراتے ہوئے آریان ایک بار پھر سے امائے کے لبوں پر قابض ہوتا، دھیرے دھیرے وہ اپنی شدتوں کو بڑھاتا جاتا ہے اور امائے کو خود میں سیراب کرتا، ایک ایک کر کے اس کے جسم پر اپنی محبت کے نشان چھوڑنے لگتا ہے۔ ایک ایک کر کے اپنے لمس کی شدت کو بڑھاتے ہوئے آریان امائے کو سسکنے پر مجبور کرتا، اس کے دل کی دھڑکنوں کو اتھل پتھل کرتا ہے۔ آریان اور شدت سے امائے پر قابض رہتا ہے، دھیرے دھیرے خود کو اور امائے کو ہر پردے سے آزاد کرتا، اپنی ریڈ روز کو مکمل حاصل کرتا، اسے اپنی محبت کے نشے میں چور کرتا کر دیتا ہے۔ امایا پہلے ہی وائن کے نشے سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی، اب آریان اس پر قابض اسے ہر گزرتے لمحے میں خود میں سیراب کرتا اسے مدہوش کر رہا تھا۔ اپنے دن کا آغاز آریان جس طرح امائے کی محبت میں کرتا ہے، ویسے ہی اپنے دن کا اختتام بھی امائے کو اپنی محبت میں چور کرتا اس پر قابض ہو کر کرتا ہے۔